السلام علیکم ویورز، خوشخبری سیریز کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ آج ہم آپ کے لیے 2 خوشخبریاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی پہلی خوشخبری تو ریکوڈک سے ہے، جو دنیا کی 5 بڑی سونے اور تانبے کی کانوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس کان کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ کی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اور یہ خبر کس عام شخصیت نے دی ہے اسے آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ آج کی دوسری خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس دینے والوں کی تعداد ہے اس میں گزشتہ 4 سالوں کے دوران 50% اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اس کو پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن پہلے چلتے ہیں ریکوڈک، جو کہ چاغی ہے، ضلع اور بلوچستان صوبہ ہے، اس میں واقع 13,000 مربع کلومیٹر کے اس صحرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے، تانبے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر معدنیات کی بڑی تعداد چھپا رکھی ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان نے اس کا ایک تنازع حل کیا۔ اس کے بعد ایک اور اچھی خبر یہ آئی ہے کہ تنازع حل ہونے کے بعد اب سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس کان کے اندر جو اور نکلے گا اس کو ریفائن کرنے کے لیے ریفائنری لگانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کان کے اوپر جو دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف لٹیگیشن ہوئی، اس کی وجہ سے 11 ارب ڈالرز کے جرمانے تھے۔ اس ایگریمنٹ کے ذریعے 11 ارب ڈالرز کے جرمانے مکمل طور پر ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جس کمپنی نے اس کو ون کیا تھا، جو ہمارے خلاف کورٹس میں گئی تھی، وہ 10 ارب ڈالرز جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی کرے گی۔ یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ پھر وہ کمپنی اگلے 3 سال کے اندر اس کان کے اوپر پراپر بڑے لیول پر کام کرنے کی پابند ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے اب کان لے کر چھوڑ دی ہے پہلے کی طرح، کبھی کام کرے یا نہ کرے، وہ کرے گی۔ پھر 40 ارب روپے چاغی کے ضلع کے اندر وہ مختلف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر یہ بیرک گولڈ نامی کمپنی لگائے گی۔ تو یہ کام ہے اس کے جو اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ اب یہ خبر کس نے دی؟ خبر دی ہے چیف منسٹر بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے اندر آئل کے علاوہ گولڈ اور کاپر کے اندر ریفائنری لگانا چاہتا ہے۔ اور ابتدائی طور پر انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ چونکہ چاغی سے گوادر قریب ہے، تو گوادر میں اس ریفائنری کی پرپوزل ایک دی گئی ہے، اور امید ہے کہ اس کو ہماری بیوروکریسی تیزی سے چلائے گی، پہلے کی طرح ہر ڈرامی نہیں دکھائے گی۔ اور جس کمپنی کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے اس اور کو نکالنے کا، بیرک گولڈ، اس کے ساتھ اگلے 100 سال کا معاہدہ کیا ہے، صرف 100 مربع کلومیٹر کا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 480 مربع کلومیٹر کا ایک اور حصہ جو ہے وہ تیار پڑا ہے، جس کا معاہدہ بھی ہونا باقی ہے۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے وہ 50-50 کے اوپر ہوا ہے، 50% کمپنی کا، 50% پاکستان کا۔ لیکن جو اگلا اس سے 5 گنا بڑا پروجیکٹ ہے 482 مربع کلومیٹر کا، اس کا ریٹ پاکستان کی مرضی کا ہوگا۔ اس وقت ہم چونکہ مجبوری میں تھے، ہمارے اوپر جرمانے لگ چکے تھے، تو ہم لوگوں نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 50-50 بھی قبول کر لیے، ورنہ اس سے پہلے کمپنی جو تھی وہ 75% کی مالک تھی اور پاکستان صرف 25% کا مالک تھا، پرانا جو معاہدہ تھا 1993 کا اس کے مطابق۔ تو ہم نے اس حساب سے اپنا ریٹ جو ہے وہ ڈبل کروا لیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اگلے 1 ماہ کے اندر یہاں پر کچھ گراؤنڈ ورک شروع ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر 8,000 نوکریاں پیدا ہوں گی، جو کہ ہمارے بلوچ بھائیوں کی قسمتیں بدل سکتی ہے۔ یہاں پر کرنے کا کام یہ ہے کہ یہاں سے صرف اور نہ نکالا جائے، خام حالت میں سونا اور تانبا نہ نکالا جائے، بلکہ ماہرین اب اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس علاقے میں، چاغی میں، بلوچستان میں کاپر بنانے کے لیے کاپر کی جو وائرز ہوتی ہیں اس کی فیکٹریاں لگائی جائیں، کاپر شیٹس بنانے کی فیکٹریاں لگائی جائیں، پھر براس ملز لگائی جائیں، کاپر ٹیوبز بنانے کے کارخانے لگائے جائیں، تاکہ وہی کاپر جو ہم نے یہاں سے 900 روپے، 1000 روپے کلو فروخت کرنا ہے، اور پھر اپنی ضرورت کے لیے دنیا بھر سے 3-4 ہزار روپے کلو خریدنا ہے تانبے کی تاروں کی صورت میں یا کاپر پائپ کی صورت میں، وہی جو تانبا ہمارا ہے اس کو اگر ہم یہاں ملک کے اندر ویلیو ایڈ کر لیں گے اپنی ملوں میں، تو 4 گنا قیمت بھی زیادہ ملے گی، اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر روزگار بھی بڑی تعداد میں پیدا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں سینڈک کے مقام سے جو کاپر نکلتا ہے وہ ہم لوگ بیچ دیتے ہیں جو قیمتاً
وہ چائنا لے جاتا ہے. اب وہ چائنا وہاں پر جا کر، عام مثال دیتا ہوں کہ جو اے سیوں کے کاپر پائپس ہوتے ہیں وہ بنا کر ہمیں فروخت کرتا ہے. تو ہم سے جس ریٹ پہ وہ تانبا لیتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ ریٹ کے اوپر ویلیو ایڈڈ وہ پائپ تانبے کا ہمیں واپس کرتا ہے. تو اگر ہم وہ فیکٹری پاکستان میں لگائیں تو 4 گنا آمدن ہم کما سکتے ہیں. نوکریاں جو ہیں وہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں پیدا کی جا سکتی ہیں. تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤن دا لین یہاں پر انڈسٹری لگائی جائے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف. تو حکومت جو اب آہستہ آہستہ جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر تھے، امیر لوگ، ان کو ٹیکس نیٹ میں لا رہی ہے. وہ کس طرح؟ سن 2017-18 کا جو سال تھا جب نون لیگ گئی، اس وقت پاکستان میں جو لوگ انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے تھے وہ صرف 20 لاکھ تھے. گزشتہ سال سن 2020 کے اندر یہ تعداد 50% بڑھ کر 30 لاکھ ہو چکی ہے، اور اس سال انشاءاللہ امید ہے یہ اس سے بڑھ جائے گی. پھر اب جو لوگ انکم ٹیکس جمع کرواتے ہیں عام حیثیت میں، پہلے وہ صرف 30 ارب روپیہ سالانہ جمع کرواتے تھے، اب اس کے اندر 133% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ان لوگوں نے گزشتہ سال 70 ارب روپے ٹیکس جمع کروایا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ایک بہت اچھا ہیلدی اضافہ دیکھا جا رہا ہے. انکم ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فیکٹریاں، جو بڑی بڑی کمپنیاں جو ٹیکس دیتی تھی اس میں بھی اضافہ ہوا. پہلے پاکستان میں صرف 40,000 کارپوریشنز ٹیکس دیتی تھی، اب گزشتہ ان 4 سالوں میں ان کی تعداد بڑھ کر 60,000 ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا دیا ہوا ٹیکس بھی بڑھنا شروع ہوا ہے. ایک تو ٹیکس دینے والی کمپنیاں بڑھی ہیں، 40,000 سے 60,000 جو ریٹرنز فائل کرتی تھی. اس کے بعد اب ان کی رقم میں بھی اضافہ ہوا ہے. جو 4 سال پہلے رقم پاکستان کو ملتی تھی صرف 20 ارب 30 کروڑ روپے، وہ گزشتہ سال 38 ارب 70 کروڑ روپے ملی ہے. یعنی کہ اس میدان میں تقریباً 2 گنا کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ کوئی چھوٹا اضافہ نہیں ہے پاکستان اس ملک میں. اور اسپیشلی یہ تمام ٹیکسز کسی بھی غریب سے نہیں اکٹھے کیے جا رہے، یہ امیر لوگوں سے اور کمپنیز سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تمام فگرز جو ہیں FBR کے ہیں. ان خبروں کو میں نے اپنے ڈسکرپشن میں پوسٹ کر دیا، وہاں جا کر اس کی مزید تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ میں سے جو حضرات تھوڑے منفی یا تنقیدی نظر کے ہیں وہ ڈسکرپشن میں جا کر ہماری خبر ڈیٹیل میں ضرور پڑھا کریں. اس کے اندر آپ کو مزید آپ کی مرضی کی تفصیلات مل جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو کئی سوالات جو ہم ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ویڈیو میں نہیں بتا پاتے، اس کے جوابات آپ کو وہاں مل جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ تنقید ضرور کریں اور ہمیشہ پروڈکٹیو تنقید کریں، ہم اس کو ہمیشہ ویلکم کریں گے. لیکن صرف یہ کہہ دینا پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا، تو جناب پاکستان میں اس وقت 10 ڈیم اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر دن اور رات 2400 گھنٹے کام ہو رہا ہے، 24/7 کام ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان میں ممکن ہوا ہے. آج سے 30 سال قبل یہ ممکن نہیں تھا. گزشتہ 30 سالوں کے دوران کسی حکومت نے نہیں کیا. اس حکومت کو اللہ نے توفیق دی تو یہ کام پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک اسٹریٹ فارورڈ ہم لوگ ایک فضول سی لائن لکھ دیتے ہوتے ہیں کمنٹس میں، پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے، یہ آپ کی بات کی تصدیق کیا ہے. تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر ہمارے پوسٹ کیے ہوئے جو لنکس ہیں ان کے تمام سورسز، تمام ڈیٹیلز وہاں موجود ہوتی ہیں. آپ وہاں جا کر دیکھا کریں. اگر آپ کی تشفی نہیں ہوئی تو پھر آپ کمنٹ میں ضرور ہم سے پوچھا کریں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ محبتوں کا اور شفقتوں کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری و ساری رکھیں گے اور ہماری رہنمائی بھی کرتے رہیں گے، ہمیں سپورٹ بھی کرتے رہیں گے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.